کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، بآواز بلند بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تحسین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سب ماہ شعبان المعظم کے اندر اس پہلے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے اور اس مہینے کو رمضان المبارک سے پہلے بہت سی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس کے بارے میں ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری ذات کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب مہینے تو سارے اللہ کے، دن سارے اللہ کے، لیکن کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس شعبان کے 30 دنوں کو سرکار نے اپنے دن قرار دیا اور اپنا مہینہ قرار دیا؟ اس میں کوئی راز تو ہوگا۔ تو علماء نے اس کے بہت سے رازوں میں سے سب سے بڑے راز کا انکشاف یہ کیا، اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، دیگر مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آیت درود جسے کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اسی بابرکت مہینے میں اپنے نبی پہ نازل فرمائی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو کیونکہ درود شریف والی عظیم آیت جس میں امت کو درود کا تحفہ عطا کیا گیا، درود کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی اس عمل میں اپنے رب کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں درود پاک کی عظیم دولت امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 شعبان المعظم کو حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، شہید کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں، آپ کی ولادت بھی اسی ماہ معظم شعبان شریف میں ہوئی ہے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کون نہیں جانتا؟ وہ عظیم نواسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، کتنی بڑی سند جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں عطا کی گئی، جنہیں سرکار کے پشت مبارک پہ سواری کا شرف حاصل ہوا، جنہیں سرکار کی زبان مبارک کو چوسنے کا شرف حاصل ہوا، جن کو سرکار نے اپنے کندھوں پہ سواری کروائی، وہ عظیم نواسے جن کو گود میں بٹھا کے سرکار نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جن کی ولادت پہ لاکھوں فرشتے حضور کی بارگاہ میں مبارک دینے کے لیے آئے کہ آپ کے عظیم نواسے کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ بھی اسی مہینے میں تشریف لائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت امام علی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے۔
فرمائے, سچی غلامی عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی. اللہ تعالی ہمیں انہی پیاروں کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے. حضرات محترم, شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث فرمائی ہیں ان کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں شعبان باب لرمضان بوابۃ لرمضان. شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے ایک باب کی مانند ہے, ایک دروازے کی مانند ہے, اور رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان کی تیاری کرنے کا یہ مہینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ایک خاص حدیث ارشاد فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں کہا جاتا تھا حب رسول اللہ, کہ سرکار کے محبوب صحابی ہیں جن سے حضور بڑا پیار کرتے تھے, بڑا لاڈ کرتے تھے, اور شروع سے سرکار انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور یہ بھی حضور کے غلام, ان کے والد حضرت زید بھی حضور کے محبوب غلام ہیں, صحابی ہیں, جن کو زید بن محمد کے نام سے لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا تھا. یہ انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید. آپ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اراکا تصوم فی شعبان اکثر من ای شہر فی السنہ. یا رسول اللہ, میں دیکھتا ہوں کہ آپ سال کے سارے مہینوں میں سے رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں. شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں, ہر روز روزہ رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا شہر یغفل عنہ کثیر من الناس بین رجب و رمضان. فرمایا رجب حرمت والا مہینہ, رمضان اللہ کا مہینہ, ان دو مہینوں کے درمیان یہ جو شعبان کا مہینہ آیا ہے, میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں. سرکار فرما رہے ہیں بہت سے لوگ اس مہینے کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی اہمیت سے غافل ہیں. انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, وہ اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں, وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا شہر ترفع فیہ الاعمال الی اللہ. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, چاہے شعبان کا دن ہو یا رات ہو. اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے, اللہ کے بندوں کے عمل کو دیکھتا ہے, اور بندوں کے عمل جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھ محمد کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ہی ان کا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا وقت ہے, لیکن اپنی امت کو سمجھانے کے لیے, اپنی امت کو میسج دینے کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے عمل کو پیش کیا جانا. اور احادیث پاک کا نچوڑ یہ ہے کہ عرض الاعمال علی اللہ, یعنی عرض اعمال کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی پیشی. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے عرض فی الدنیا, دوسرا عرض فی الآخرہ. ایک وہ پیشی ہے جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور دوسری وہ ہے جو آخرت میں ہوگی اور سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں دنیا میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں بندوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تمہاری نمازیں پیش کی جاتی ہیں, تمہارا سونا جاگنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, کیا کارگزاری ہے, کیسے اوقات گزارتے ہو, یہ اللہ کی بارگاہ. جمعرات کے دن اور پیر کے دن بندوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان 2 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے, ایک پیشی میری بارگاہ میں بھی ہے. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ, فرمایا اعمالکم, تمہارے عمل میری بارگاہ میں گنبد خضرا میں پیش کیے جاتے ہیں. کب پیش کیے جاتے ہیں؟
فرمایا لیلۃ الخمیس، یوم الخمیس، فرمایا جب جمعرات کی رات آتی ہے اور صبح جمعہ ہوتا ہے، فرمایا جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے، فما رأیت فیہا من خیر حمدت اللہ، جو میں اچھے عمل دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتا ہوں، شکر کرتا ہوں، وما رأیت فیہا من شر استغفرت لکم اللہ تعالی، اور فرمایا جو برے عمل دیکھتا ہوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے معافی کا خواستگار ہوتا ہوں۔ تو یہ 2 دفعہ ہفتے میں اللہ کی بارگاہ میں، 1 دفعہ سرکار کی بارگاہ میں، اور تیسرا سرکار نے فرمایا سال میں 1 دفعہ شعبان کے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کی کارگزاری، رویے اور طرز عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال پیش کیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، خلوت بھی جانتا ہے، جلوت بھی جانتا ہے، یا اللہ پھر یہ اعمال پیش کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں تو جانتا ہوں، لیکن یہ تمہیں جگانے کے لیے ہے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے ہے، تمہیں موقع دینے کے لیے ہے کہ بتایا جا رہا ہے شعبان میں تمہارا عمل پیش کیا جاتا ہے، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اپنے احوال کی اصلاح کر لو اور سوچو کہ میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، غفلت میں، سوتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، تمہیں جگانے کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو دیکھتے، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عمل پیش ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اب اس عرض اعمال کو آخرت میں جو عرض اعمال ہونا ہے اس کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ رب العزت سورہ صافات کے اندر 22ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن حکم دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ ان سب کو میری بارگاہ میں کھڑا کرو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ آخری پیشی ہے، یہاں بھی پیشی ہو رہی ہے پھر وہاں ہوگی، فرمایا ان کو کھڑا کرو، ان سے سوال کیا جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو جلیل القدر تابعی ہیں اور جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی تو زارو قطار رونا شروع کر دیتے۔ پوچھا جاتا کیوں رو رہے ہیں تو آپ فرماتے مجھے یوں لگتا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور میں لائن میں کھڑا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد میری باری آنے والی ہے اور مجھے میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جانے لگا ہے، یہ احساس مجھے رلا دیتا ہے، میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ کہف کے اندر 16ویں پارے میں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور جس دن ہم ان پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ جو راسخ ہیں، یہ جو میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، فرمایا ان کو ہم اپنی جگہ سے چلنے کا حکم دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ پہاڑ اور درخت اور ہر شے ہٹ جائے گی اور بالکل زمین ننگی ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تمام مخلوق کو ایک میدان میں جمع کر دیں گے۔ وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں، کسی کو استثناء نہیں ملے گا، کسی کو ایکسیپشن نہیں ملے گی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فرمایا صف در صف پوری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی۔ عَلَىٰ رَبِّكَ، اس میں کتنا لطف ہے۔ حضور ذوالامت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب تو سارے جہان کا ہے، لیکن اس جملے میں بڑا لطف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، اے حبیب تیرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ میں رب تو سارے جہان کا ہوں، لیکن جو لطف تیرا رب ہونے میں ہے اور جو کمال تیرا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ اس مقام سے نوازا گیا، پوری انسانیت کو پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج ہم تمہیں لے آئے جیسے ہم نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا۔ تم زندگی میں لمبے لمبے آرٹیکل لکھتے تھے،
تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی نہیں قیامت ہونی. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, کوئی نہیں پوچھا جائے گا, کوئی قیامت نہیں آئے گی. فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا, آج ہم تمہیں لے آئے, کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا, تم نے یہ خیال کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی حساب کا دن نہیں بنائیں گے. ووضع الکتاب, پھر ہر بندے کے سامنے اس کی کتاب رکھی جائے گی. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, تو جو مجرم ہوں گے وہ ڈرتے ہوئے اپنی اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے. ویقولون, اور کہیں گے یا ویلتنا, ہائے افسوس, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اس نے نہ ہمارے کسی بڑے عمل کو چھوڑا نہ چھوٹے کو چھوڑا. ہمارا ہنسنا, ہمارا بولنا, ہمارا کھانا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہماری ہر حرکت آج ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے, اس کتاب کے اندر موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ تو ہر شے کو شمار کر کے سامنے رکھ دیا گیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو عمل کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تیرا رب کسی پہ ظلم کرتا نہیں ہے. تو یہ پورا ایک منظرنامہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک عمل کی پیشی ہے جمعرات کو, ایک ہے پیر کے دن, ایک ہے سرکار کی بارگاہ میں, ایک ہے شعبان کے مہینے میں, اور ایک پیشی آخرت کے میدان میں ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ پیشی جو ہوگی اس میں سارے حاضر ہوں گے اور حاضری کا احساس بھی ہوگا, اور یہ جو پیشی شعبان میں ہوتی ہے اس میں آزادی ملی ہوئی ہے اور ہم اس میں حاضر نہیں ہیں, ہمیں اس پیشی کا احساس نہیں ہے. یہ پہلا فرق ہے. اور دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جب وہ آخری لاسٹ ججمنٹ اور وہ جو پیشی ہو جائے گی اس کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا. بندہ کہے گا مجھے ایک دفعہ پھر بھیج دے, پھر موقع دے گے, فرمایا جائے گا موقع ختم ہو گیا. شعبان کی پیشی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت بھی ٹھانٹے مار رہی ہے کہ تیرے عمل پیش کیے جا رہے ہیں, ساتھ اصلاح کا موقع دیا جا رہا ہے. نمازیں پڑھ سکتے ہو, اصلاح کر سکتے ہو, اپنے احوال کو بہتر بنا سکتے ہو. تو اس پیشی اور اس پیشی میں یہ فرق ہے. ابھی بیداری ہو سکتی ہے, بہتری لائی جا سکتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احوال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پیشی کے اندر اللہ تعالی ہمیں یہ احساس ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے. اسی لیے سرکار نے فرمایا ھذا شہر یغفل فیہ کثیر من الناس, اس مہینے سے لوگ غافل ہیں. یہ سرکار فرما رہے ہیں, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے لوگ غافل ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس مہینے سے کتنا بڑا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں, کتنی بڑی اصلاح ہم اپنی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب وہ دن آئے گا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, وہ ایسا دن ہوگا جب ہر نفس, ہر جان جو اس نے عمل کیا ہوگا اچھا اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا. وما عملت من سوء, اور جو اس نے برائی کی ہوگی, تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, تو بندہ اس روز یہ تمنا کرے گا وہ جو جھوٹ بولا تھا, وہ جو گناہ کیا تھا, وہ جو غیبت کی تھی, وہ کسی پہ ہنسا تھا, وہ جو پھبتی کسی تھی, وہ کسی کا حق کھایا تھا, وہ جو جھوٹ بولا تھا, تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کاش میرے اور اس عمل کے درمیان کئی سالوں کا وقفہ پڑ جاتا, وہ عمل میرے قریب نہ آتا, وہ گھڑی میری زندگی میں نہ آتی. اس دن بندہ یہ جو ہے وہ آرزو کرے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا اور خبردار کرتا. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, ساتھ اپنی رحمت. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رؤوف ہے, اور اس کے رؤوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنی نشانیاں پہلے سے تمہیں بتا رہا ہے. اور پھر فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمنا, یہ سورۃ الاسراء معراج والی سورت 15ویں سپارے میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اس ماحول میں لوگ یہ کرتے تھے کہ ہر روز صبح گھر سے پہلے نکلتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ کالی بلی تو صحیح سامنے سے نہیں گزر گئی, اگر گزر جاتی کہتے آج اچھا دن نہیں ہے, واپس گھر چلے جاتے. تیر رکھے ہوتے تھے, ایک تیر پہ رکھا ہوتا یہ کر لو, دوسرا ہوتا یہ کام نہ کرو, تیسرا خالی ہوتا. صبح اٹھتے ہوئے وہ تیر نکالتے,
اور اگر اچھا شگون نکلتا تو سفر پہ جاتے ورنہ روانہ نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پرندوں کی فال نہ نکالو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے تمہارا عمل جو ہے اسے تیروں سے وابستہ نہیں کیا، بلیوں اور کبوتروں سے وابستہ نہیں کیا، اس کو تمہاری گردن میں تمہارے عمل کے طور پہ لٹکا دیا۔ تمہارا عمل ہی تمہارے لیے اچھی یا بری فال بن سکتا ہے۔ اچھا عمل کرو گے اچھا ہوگا، برا عمل کرو گے تو تمہیں اس کا برا انجام دیا جائے گا۔ وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن نکالی جائے گی اس کے لیے ایک ایسی کتاب جو اس کے سامنے پھیلا دی جائے گی کہ یہ ہے یہ کام جو تم نے کیے ہیں، اور پھر حکم دیا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے حساب و کتاب کے لیے تیری اپنی یہ کتاب کافی ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پوری انسانیت کھڑی ہوگی، نام پکارا جائے گا، فلان ابن فلان، نام لیا جائے گا، ہلم للارض علی الرحمن، آؤ اب تمہاری رحمان کے سامنے پیش ہونے کی باری ہے، اور وہ انسان نکل کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے انہیں اللہ فرمائے گا عبدی انی راض عنک، اے میرے بندے تیرا رب آج تجھ سے راضی ہے، آج تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں حکم ہوگا اتذکر ذنب کذا، کیا فلاں دن کا گناہ یاد ہے، کیا فلاں غلطی یاد ہے، کیا فلاں قصور تجھے یاد ہے؟ بندہ کہے گا مولا مجھے یاد ہے، میں نے فلاں قصور بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وہاں انا اغفرها لک اليوم، دنیا میں میں نے تیرا گناہ معاف کیا، آج دنیا میں میں نے تجھ پہ پردہ ڈالا اور آج میں تیرا یہ گناہ معاف کر رہا ہوں، اذهب فادخل جنتی، جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور بھی ہوگا، ساتھ ساتھ حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو شعبان کے مہینے میں آئے، اس کی ماں اس سے راضی ہو، اس حال میں اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو کہ اس کا باپ اس سے راضی ہو، اس کے بھائی اور اس کی فیملی والے اس سے راضی ہو، وہ گناہوں سے چھوڑ کر مولا کی طرف متوجہ ہو چکا ہو۔ یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے ہم اپنے احوال کی اصلاح کریں، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، توبہ کے نوافل ادا کریں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ماہ شعبان المعظم کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔